السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور IMF کے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل۔ مذاکرات میں IMF کے ساتھ اقتصادی ڈیٹا شیئر کیا گیا۔ پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین PTI اسد عمر فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی۔ کراچی میں نون لیگ وفد کی MQM پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کے لیے نون لیگ اور MQM کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن، مزید 300 افراد زیر حراست۔ سوراب گوٹ اور اطراف کے علاقوں میں آپریشن کے دوران قوائف کی چیکنگ، غیر دستاویزی افراد ہولڈنگ کیمپ منتقل۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں اضافہ، آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر۔ غزہ سے کینیڈین شہریوں کے انخلا کا آپریشن جاری۔ رفح کراسنگ 2 دن کی بندش کے بعد دوبارہ کھل گئی۔ مزید 234 کینیڈین اور خاندان کے افراد غزہ سے روانہ ہوئے۔ کینیڈا میں ایک ہفتے کے دوران یہودیوں کے اسکول پر فائرنگ کا تیسرا واقعہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں ہندوؤں اور سکھوں نے دیوالی اور بندی چھڑ دیواس بھرپور جوش و جذبے سے منایا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے ہندوؤں اور سکھوں کو الگ الگ مبارکباد۔ مختلف علاقوں میں آتش بازی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فلسطین میں علاج نہ ہونے پر غزہ کے اسپتال مردہ خانوں میں تبدیل ہونے لگے۔ حماس کا کہنا ہے کہ بپٹسٹ اسپتال کے جرم پر خاموشی نے اسرائیل کو مزید قتل عام کی شہ دی۔ جنگ جتنی لمبی ہوگی، اسرائیل کے پاؤں غزہ میں دھنستے جائیں گے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان میزائل وارننگ ڈیٹا شیئرنگ پر متفق۔ میکانزم کو دسمبر میں باضابطہ طور پر فعال کرنے پر اتفاق۔ سہ ملکی مشقوں کے لیے ایک کثیر سالہ منصوبہ تیار کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مشن کے درمیان ہونے والے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مشن کے درمیان ہونے والے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی سربراہی میں وفد مذاکرات میں شریک ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین FBR بھی مذاکرات میں شریک ہوئے۔ وزارت خزانہ، FBR، اسٹیٹ بینک اور وزارت توانائی حکام نے بھی مذاکرات میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق IMF کی جانب سے مشن کے سربراہ ناتھن پارٹر نے وفد کی قیادت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ تکنیکی سطح مذاکرات میں IMF کے ساتھ اقتصادی ڈیٹا شیئر کیا گیا۔ پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF وفد نے اپنے مطالبات اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ پالیسی سطح مذاکرات 15 نومبر تک جاری رہیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے جائزے کے لیے IMF کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل کیا جائے گا۔ جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے پر پاکستان کو 71 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ وزارت خزانہ حکام پر امید ہیں کہ IMF کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات میں
اقتصادی جائزہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم سے نئے مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیسز پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر معاون وکیل نے کیس التوا کی استدعا کی۔ کمیشن سربراہ نثار درانی نے ریمارکس دیے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری داخلہ نے بتایا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں، جیل میں سماعت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ممبر کمیشن نے پوچھا کہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، جس پر سیکریٹری داخلہ نے وزارت قانون سے رائے لینے کا موقف اپنایا۔ کمیشن کے پوچھنے پر فواد چودھری کے وکیل بولے کہ فواد چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کے اپنے رولز ہیں۔ آئین اور الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون الیکشن کمیشن پر لاگو نہیں ہوتا۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیسز کی سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل رضوان عباسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت پیش نہ ہوئے، تاہم وکیل کی عدم حاضری پر سماعت ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ سول جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 18 نومبر تک ملتوی کی۔ کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پرتپاک استقبال پر ایم کیو ایم کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پرتپاک استقبال پر ایم کیو ایم کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ نون لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اتحاد سے پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے نون لیگ اور ایم کیو ایم کا رابطہ اہم قدم ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بہت بحرانوں کا سامنا ہے، پاکستان کے آئین کو بہتر کر کے عوام دوست بنانا ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم کی کوئی بات نہیں ہوئی، پاکستان میں موجودہ جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے، میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائے اور میثاق معیشت پر بات ہو۔ کراچی کو کھنڈرات بنایا گیا ہے، کراچی کو نظر انداز کیا گیا، اصلاحات پر پہلے مرحلے میں بات کی جائیں گی، پیر پگارا سے جو بات چیت ہوئی وہ بھی آگے بڑھے گی۔ میڈیا سے گفتگو سے قبل مسلم لیگ نون کے وفد نے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے انتخابات اور انتخابات کے بعد کے لیے مطالبات سامنے رکھے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے درمیان کراچی میں ملاقات ہوئی، جس میں سندھ کی سیاسی صورتحال، انتخابی سیاست، سندھ میں نئی حکمت عملی سمیت دیگر امور زیر غور آئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 3 اہم آئینی ترامیم بھی وفد کے سامنے رکھی گئیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطوں اور معاملات کے لیے 3 اراکین پر مشتمل کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ 5 روز قبل ایم کیو ایم کے وفد نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے لاہور میں ملاقات کی تھی اور دونوں سیاسی جماعتوں نے آئندہ عام انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ قبل ازیں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سندھ، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں دونوں جماعتوں کے مابین ممکنہ انتخابی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر معاملات زیر غور آئے تھے، جبکہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ میں بڑا انتخابی الائنس بنانے کے لیے معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ اور الاسف اسکوائر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ اور الاسف اسکوائر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سہراب گوٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف آپریشن کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ گزشتہ شب بھی ایس پی سہراب گوٹ کی سربراہی میں الاسف اسکوائر اور اس کے اطراف میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ ایس پی سہراب گوٹ کا کہنا ہے 500 کے قریب فلیٹس کی تلاشی لی گئی، 100 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ایس پی عزیز احمد کا کہنا ہے کہ قوائف مکمل نہ ہونے پر مشتبہ افراد کو
ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس آپریشن میں خواتین اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران سینکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس موقع پر ایسے تمام افراد جن کے قوائف مکمل تھے کو رہا کر دیا گیا، جبکہ قوائف مکمل نہ ہونے والوں کو کچھ وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ قوائف منگوا کر متعلقہ حکام کو چیک کرا دیں۔ درست ہونے کی صورت میں انہیں رہا کر دیا جائے گا، ورنہ سلطان آباد کیمپ منتقل کیا جائے گا۔ آپریشن میں لیڈیز پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں حصہ لے رہی ہیں۔ آپریشن کا سلسلہ 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اس دوران غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن میں تقریباً 500 فلیٹس کی تلاشی لی گئی اور تقریباً 300 افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا۔ ایک خاندان کو غیر دستاویزی پایا گیا۔ قوائف مکمل نہ ہونے پر مشتبہ افراد کو ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کے معاشی ہب کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت ہے۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے، جس کی فضائی آلودگی آج 182 پارٹیکلیٹ ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج پھر دوسرے نمبر پر۔ گزشتہ روز بارش کے بعد اس اسموگ میں کمی ہوئی تھی، تاہم لاہور کی فضائی معیار آج انتہائی خراب ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج صبح لاہور کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت تھی، جس کی فضائی آلودگی 381 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر، بغداد تیسرے اور کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔